بہار الانوار لکھی ہے. بہار الانوار اس زمانے میں اتنے جلدوں پر مشتمل کتاب لکھنا ایک کافی جو ہے سخت کام تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے توفیق دی علامہ مرحوم مجلسی کو کہ وہ بہار الانوار جیسی عظیم کتاب کو تحریر. ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک دن ان کے والد محترم بھی بہت بڑے عالم دین تھے. ان کے پاس کسی شہر سے لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ آقا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ مجالس ہیں، ہم نے سنا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بڑے اچھے انداز میں مجالس پڑھتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو ہمارے شہر میں بھیجیں، ہم اسے لے بھی جائیں گے، اس کا خیال بھی رکھیں گے، اس کی مجالس بھی سنیں گے، پھر جب مجالس پوری ہو جائیں گے ہم خود لا کر آپ کے بچے کو آپ کے گھر تک چھوڑ کر جائیں گے. آقا نے قبول کیا کہ لوگ بچے کو لیتے ہیں، اپنے گھر جاتے ہیں، کھانا وغیرہ کھا لیا، جا کے بیٹھے ممبر پہ، کچھ بھی نہیں پڑا، اتر گئے. لوگ پریشان ہو گئے. اگر آپ کسی کو انوائٹ کریں، بہت زیادہ پیسہ خرچ کریں اور ان کے چرچے بھی ہو، بہت مشہور خطیب کو یہاں پر بلا لے، ممبر پہ بٹھا لے اور وہ کچھ نہ پڑے اتر جائیں، تو ایک تو لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے، دوسرا مینجمنٹ کو بھی پریشان کریں گے. آپ کیسے آدمی کو لے آئے جو بولنا بھی نہیں جانتا. اب لوگ پریشان، خاموش رہ گئے، بچے سے کچھ نہیں کہا. ان کے والد کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں آقا ہم تو سمجھ رہے تھے آپ کا بچہ بڑی اچھی مجلس پڑھتا ہے، لیکن ہمارے ممبر پہ لے جا کر بٹھائے ہیں، اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا، خاموش جیسے بیٹھا تھا ویسے ہی اتر کر نیچے آ گیا. آقا نے کہا کوئی بات نہیں، نیا نیا ہے، تم ایک کام کرو، ابھی مجلس نہ پڑھاؤ، 3 دن تک اسے اچھی طرح سے کھانا کھلاؤ، اس کی مہمان نوازی کرو. جب اچھی طرح سے تمہارے ماحول میں گل مل جائے گا تو انشاءاللہ میرا بیٹا بھی مجلس پڑھنے لگے گا. اب ان لوگوں نے کہا ضرور کوئی بات ہے، اتنے بڑے عالم دین کہہ رہے ہیں. ابھی لے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد گھر میں بٹھا دیتے ہیں اور طرح طرح کے کھانے کھلاتے ہیں. 3 دن تک علامہ مجلسی بیٹھے رہے، ان کے گھر میں کھانے کھاتے رہے. اب تیسرے دن جب پیٹ اچھی طرح بھر گیا، ممبر پر آتے ہیں تو ایک سے ایک داستان پڑھتے ہیں، ایک سے ایک حدیث سناتے ہیں. لوگ پریشان، یہی بچہ تھا 3 دن پہلے ممبر پر بٹھایا، خاموش اتر گیا. آج یہ بچہ ممبر پر آیا ہے تو بلبل کی طرح بول رہا ہے، طرح طرح کے قصے بیان کر رہا ہے، طرح طرح کے حدیث بیان کر رہا ہے. پریشان ہو جاتے، پھر ایک مرتبہ ان کے والد کے پاس جاتے، کہتے آبا ماجرا کیا ہے؟ پہلے دن تو بچہ کچھ نہیں پڑھ رہا تھا، خاموش تھا، آج 3 دن کے بعد جو بچہ ممبر پر گیا ہے تو کتنی اچھی مجلس پڑھ رہا ہے. ان کے والد ہنسنے لگے اور کہنے لگے دیکھو بات یہ ہے کہ اس بچے کی پرورش میرے گھر میں ہوئی اور میرے گھر میں کبھی بھی میں نے اسے حرام کھانا نہیں کھلایا، اور یہ حرام نہ کھانے کی تاثیر اتنی تھی کہ جب میرا بچہ تمہارے درمیان گیا، ممبر پر بیٹھا تو اسے کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا، ہر کوئی اسے جانور کی شکل میں نظر آ رہا تھا، چونکہ وہ اتنا پاک و طیب تھا کہ لوگوں کی اصلی صورتیں اس کے سامنے آ رہی تھی. لہذا اس نے سوچا کہ میں جو لوگ انسانی شکل میں نہیں ہیں ان کے درمیان میں پڑھوں تو کیا پڑھوں. وہ ڈر گیا. لیکن 3 دن تک تم نے اپنے گھر میں رکھ کر اپنی حرام غذا اسے بھی کھلا دی. دیکھیں حرام غذا کا مطلب یہ نہیں کہ چوری کا مال تھا، حرام کئی طرح کا ہوتا ہے. گرچہ وہ لوگ شریف تھے، شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا مال بھی مل گیا تھا کہ انہوں نے مال امام نہ دیا ہو. ان کے والد نے کہا چونکہ حرام غذا اب اس کے پیٹ میں پہنچ چکی ہے، لہذا اب یہ بچہ تمہارے جیسا ہو گیا. اب وہ جو ممبر پہ جاتا ہے تو اسے حیوان نظر نہیں آ رہا ہے بلکہ اسے انسان نظر آ رہے ہیں، اور انسان کو انسانوں کے درمیان مجلس پڑھنے میں کوئی پریشانی نہیں. دیکھا آپ نے حرام مال کی کتنی بڑی جو ہے تاثیر ہے. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے ہم کوشش کریں اپنی زندگی میں حرام مال کو داخل ہونے نہ دیں. کیونکہ اگر حرام مال پیٹ میں چلا گیا، نمازیں بھی ہوگی، روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے. اگر امام ظاہر ہو جائے گا تو ہم اسی امام کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ حرام لقمہ، حرام پیسہ ہمارے پیٹ میں چلا گیا اور حرام کی تاثیر حرام بتا کر رہے گا. لہذا کربلا میں جو لوگ آئے تھے نا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، روز عاشور امام نے کیا کہا تھا؟ امام نے لوگوں کو دعوت دی، کہا کہ اب بھی وقت ہے، تم میرے طرف آ سکتے ہو. لوگوں نے انکار کیا تو امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ کیا کہا تھا؟ مجھے معلوم ہے میری بات تم پر اثر نہیں کرے گی، میں جانتا ہوں کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں،
اور جس کے پیٹ حرام سے بھر جائے امام لاکھ بلاتا رہے پھر وہ امام کی طرف جانے والا شخص نہیں. لہذا یزید فوج میں جو لوگ گئے ان کی پہلی صفت یہ تھی، آج کی جو گفتگو میں پہلی صفت یہ تھی کہ ان کے پاس ایمان کامل نہیں تھا، خدا پر بھروسہ نہیں تھا. وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ جو کچھ دے گا ہمیں یزید دے گا یا ابن زیاد دے گا. یہ پہلا. دوسرا، ان کی زندگی میں حرام مال داخل ہو گیا تھا. چونکہ حرام نے اپنا اثر بتا دیا تھا لہذا امام چلاتے رہے، امام بلاتے رہے، لیکن یہ اپنی بات پر ڈٹے رہے. انہوں نے کہا ہمیں کچھ سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کا سر چاہتے ہیں. یہ وہ نہیں بول رہے تھے بلکہ پیٹ میں جو حرام بھرا ہوا تھا وہ حرام مستقبل کرنا. اور دوسری طرف امام کے مختصر اثرات ہیں، دیکھنے میں مختصر ہیں لیکن ایمان اس قدر کامل ہے. بڑے تو بڑے شب عاشور آپ نے سنا امام اصحاب کو جمع کرتے ہیں، جمع کرنے کے بعد سب سے کہتے ہیں کہ جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے تاکہ بات جو ہے مرتبط ہو جائے. میں نے تاریخ میں بھی پڑھا اور شہید مطہری نے اپنی ایک کتاب میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ زید بن طارق یا طارق بن زیاد، مجھے ابھی نام میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہا ہے، طارق بن زیاد ہے یا زیاد بن طارق ہے. یہ شخص جو ہے اندلس کو فتح کرنے کے لیے جاتا ہے. بہت زیادہ کشتیوں میں فوج بھی بھری ہوئی ہے، کھانے پینے کا سامان بھی بھرا ہوا ہے. اسپین کو فتح کرنے کے لیے جاتا ہے. اب جیسے ہی اسپین کے اندر یہ اور اس کے فوجی اپنے قدم رکھتے ہیں، یہ اپنے فوجیوں سے کہتا ہے ایک ذرا کام کرو، جتنا ہمارے ساتھ کھانے پینے کا سامان ہے سارے سامان کو دریا میں بہا دو. فوجی پریشان ہو گئے، اگر کھانے پینے کا سامان دریا میں بہا دیں گے تو پھر زندہ کیسے رہیں گے، اور اگر بھوکے پیٹ جنگ لڑیں گے تو کب تک لڑیں گے. اس نے کہا سارا سامان دریا میں پھینک دو. جب سارا سامان دریا میں پھینک دیا گیا تو اس شخص نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس دو ہی آپشن ہیں، زیادہ زندہ رہنے کے لیے تمہارے پاس کھانا نہیں ہے، دو ہی آپشن ہیں، یا یہ کہ سامنے والوں کے ہاتھوں جو ہے مر جاؤ یا اپنی استقامت سے کام لو، اس جوش کے ساتھ جنگ کرو کہ سامنے والے کو مار دو اور فتح حاصل کر لو. اب فوجیوں کے آگے کوئی راستہ نہیں تھا، فوجی مجبور ہو گئے، اپنی جان بچانے کی خاطر انہوں نے جنگ لڑی. رزلٹ بھی اچھا رہا، مسلمانوں نے اندلس کو بہت ہی کم دنوں میں فتح بھی کر لیا. لیکن مجبوری میں جنگ لڑا کر فتح حاصل کر لینا اور ہے، شب عاشور مختصر اصحاب کو چراغیں بند کر کے جانے کے لیے کہنا یہ اور بات ہے. امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں میرا ساتھ دینا، کیونکہ زیادہ لوگ نہیں